اور کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہ پب جی گیم کے تھرو اور بچی کی لو میرج ہے، بچی اپنی مرضی سے گھر سے بھاگ گئی ہے۔ میں دعا زہرا کے پیرنٹس کو، مہدی کاظمی صاحب اور ان کی وائف کو بہت مبارکباد دیتی ہوں۔ ان ریئیکشن چینلز کو سن کر آپ کسی کو برا نہیں کہہ سکتے۔ Kindly subscribe and enable bell icon. شروع کرتی ہوں رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید کو جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، آپ جہاں کہیں بھی ہیں، خوش رکھے، آباد رکھے، صحت کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، آمین ثم آمین۔ اور میں آج ایک بہت خاص مبارکباد دینے کے لیے آئی ہوں۔ ایک بچی 2 سال پہلے کڈنیپ ہوتی ہے کراچی سے، اور بہت اس کا جو کڈنیپنگ کا کیس ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ تو بہت ہی ہائپ پکڑتا ہے، اور کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہ پب جی گیم کے تھرو اور بچی کی لو میرج ہے، بچی اپنی مرضی سے گھر سے بھاگ گئی ہے، اور رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، اور لیکن جو بچی کے والدین ہوتے ہیں وہ اس بات پر بالکل بھی یقین نہیں کرتے، اور وہ معاملے کی تہہ تک پہنچتے ہیں، جس کے لیے ان کا ساتھ کراچی کے وکیل جبران ناصر صاحب دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ دیتے ہیں، رپورٹرز، اینکرز نے اس کیس کی کوریج کی، فیئر کوریج کی، اور لوگوں کو باقاعدہ وہ حقیقت سے مستقل آگاہ کرتے رہے تھے، اور اس میں مطلب سب کی اپنی اپنی رائے ہوتی تھی۔ میرے بہت سے جاننے والے یہ کہہ رہے ہوتے تھے کہ اپنی بیٹی ان کی ٹھیک نہیں تھی اور وہ گھر سے اپنی مرضی سے بھاگی ہے، لیکن میرا دل نہیں مان رہا ہوتا تھا، اور ایک ٹولہ ایسا بھی بیٹھا ہوا تھا 5-6 لوگوں پہ جو منحصر تھا، اور وہ جھوٹ اور گندگی کی حد تک، لو لیول تک مطلب اس پہ بول رہا ہوتا تھا کہ بچی بھاگی، کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں اس کڈنیپرز ٹولے کے ساتھ ملا ہوا تھا، اور وہ اتنے کانفیڈنس سے جھوٹ پھیلا رہے ہوتے تھے، اور اس میں ایک خاتون بیٹھی ہوتی تھی لائیو اسٹریمنگ میں، اور بہت سے دوسرے اینکرز تھے، رپورٹرز تھے، جس میں شاہد حسین، شاہد ثقلین، مہرین سبطین، سہراب برکت، ماریہ علی، اور بہت سے اور اسٹرانگ عظمیٰ بھی تھیں جو کہ ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی تھی اس وقت جب وہ کیس چل رہا تھا، اور بچی مل نہیں پا رہی تھی کہ بچی آخر ہے تو کہاں ہے، کیونکہ وہ ہر تھوڑے دنوں بعد بچی کو لے کے ایک شہر سے دوسرے شہر، ناردرن ایریاز تک جو ہے لے کے غائب ہوتے رہے تھے۔ تو اسٹرانگ عظمیٰ پھر ایسی جگہ پہنچ گئی تھی جہاں وہ ایک گاؤں میں ایک کمرے میں بچی کو انہوں نے آگے کہیں جانا تھا، اور اس رات رکے تھے اور بند کیا ہوا تھا، اور جس گھر کا وہ کمرہ تھا جس کے وہ کرائے دار تھے کڈنیپرز، تو انہوں نے اسٹرانگ عظمیٰ کو انفارم کر دیا تھا، اور وہ وہاں پہنچ گئی تھی، اور وہ انہوں نے ویڈیو پھر لیک بھی کر دی تھی، جس سے پتہ چلا کہ وہ بچی دعا زہرا کس حال میں ہے، اور جس لڑکے نے کڈنیپ کروایا ہے اس کا نام ظہیر ہے۔ تو پھر بہت سے لوگ تھے، میں جن اینکرز کو دیکھ رہی تھی، اور ایک ڈاکٹر شجاعت علی صاحب نے بھی بہت اس میں ساتھ دیا تھا، امریکہ سے ان کی جو ہے ہوتی تھی لائیو اسٹریمنگ، بہت سے انڈین بہن بھائی بھی اس میں شامل ہوتے تھے جو اپنی رائے دیتے تھے۔ دیکھیں جہاں پہ جو سچ ہوتا ہے نا، تو آپ اپنی عقل استعمال کریں تو آپ کو صحیح غلط کے فرق پتہ چلتے ہیں۔ جو سچا ہوگا نا وہ کبھی بھی کسی کو گڑھے میں گرانے کا یا وہ گندی باتیں نہیں کر رہا ہوگا، وہ کبھی نفرت نہیں پھیلا رہا ہوگا، سچی باتیں پتہ چل جاتی ہیں۔ تو بہت سے لوگ نہیں مان رہے ہوتے تھے، لیکن میں بھی ڈٹی رہی تھی اس بات پہ کہ بچی کڈنیپ ہی ہوئی ہے، اور فرض کرو اگر وہ خود بھی گئی ہے، ٹریپ ہوئی ہے، تو بڑا بڑا ٹریپ ہو جاتا ہے یہاں پر، تو ایک چھوٹا بچہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو بڑی تو وہ لگتی نہیں تھی، اس کو ایسا گیٹ اپ پھر دیا جاتا تھا جس وقت ڈسکلوز ہو گیا کہ بچی کہاں ہے، اس کے بعد پھر جب وہ سامنے پیش کرتے تھے تو وہ بہت ہیپیلی میرڈ کپل کی طرح شو کرتے تھے، اس کو ایسا گروم کر کے گیٹ اپ اس کا کریٹ کرتے تھے کہ بڑی عورت کی طرح نظر آئے وہ، اور اس کو 3-4 کشنز کے اوپر بٹھا کے اتنا اونچا کر دیتے تھے کہ وہ ظہیر سے بھی اونچی نظر آئے، کہ بچی نہیں ہے اور وہ بڑی ہے، کیونکہ اس وقت وہ انڈر ایج تھی، 18 کی تو ابھی بھی نہیں ہے۔ خیر وہ بضد رہے، انہوں نے سارے جو تھے کڈنیپرز کے ٹولے کے لوگ، انہوں نے ان کے فیک ڈاکیومنٹس اور سب کچھ بنوا لیا ہوا تھا۔ بہرحال پھر کسی بھی طرح وہ پھر بچی کیس چلا، جبران ناصر صاحب بھی پیچھے نہیں ہوئے، اور وہ کراچی میں چائلڈ بیورو کے پاس پہنچی اور ٹیمپرری کسٹڈی
کچھ مہینوں بعد اس وقت مل گئی تھی پیرنٹس کو، لیکن ابھی 5 دن پہلے کورٹ نے پرماننٹ کسٹڈی جو ہے پیرنٹس کو دے دی ہے، جس کی میں دعا زہرا کے پیرنٹس کو، مہدی کاظمی صاحب اور ان کی وائف کو بہت مبارکباد دیتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی تمام بچیوں کو، ان کی صرف بیٹیاں ہی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بچیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور بہتر رستے پیدا کرے، ان کے نصیب اچھے کرے، اور انہوں نے اتنے اچھے والد ہونے کی ایک مثال قائم کی ہے، اپنے بچے پہ بھروسہ اور یقین کرنے کی، کہ ایسی مثالیں بہت کم ملتی ہیں۔ تو آپ سب جو بھی ہیں جو کہ اپنے بچوں پہ کسی کے بولنے پہ بھی شک کرنا شروع کرتے ہیں، تو اپنے بچوں کو بھروسہ دیں اور ان پہ بھروسہ کریں۔ اور دوسرا، جب یہ کیس کی کوریج ہو رہی تھی اسی دوران ایک ٹولہ جھوٹ پر مبنی خبریں لوگوں کو پہنچا رہا ہوتا تھا، یوٹیوب پہ بیٹھ کے، فیس بک، ڈفرینٹ مطلب سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے، تو وہ اتنے کانفیڈنس سے پہنچا رہا ہوتا تھا، اور بچی کے تھرو وہ مطلب کہ استغفر اللہ باپ پہ زنا کے، چچا پہ زنا کے، کس کس پہ الزامات نہیں لگوا رہے ہوتے تھے، اس طرح سے شو کر رہے ہوتے تھے کہ جیسے گھر کا بہت ہی کوئی خراب ماحول تھا اور بچی اس وجہ سے بھاگی ہے، اور وہ تو اپنے ماں باپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی، اس طرح سے مطلب بول رہے ہوتے تھے، اور بچی سے کہلواتے بھی تھے یہ چیزیں، اور اس کو کچھ نہ کچھ جو ہے نشہ آور چیزیں بھی دی جاتی تھی، جو کہ سب چیزیں بعد میں ڈسکلوز ہو گئی تھی۔ اور میں دیکھنے والوں کو کہوں گی، اگر جو بھی میری ویڈیو اس وقت دیکھ رہا ہے، کہ آپ اس میں یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا، اور آپ کو اس ٹولے کا بھی اندازہ ہوگا کہ جو نیگیٹو بول رہا ہوتا تھا بچی اور پیرنٹس کے خلاف، اور وہ اتنا شر پھیلا رہا ہوتا تھا۔ تو میں نے نہیں یقین کیا، میرے جیسے بہت سے لوگ تھے جنہوں نے سچ کا ہی ساتھ دیا اور اپنا ذہن استعمال کیا، اور یہ میں بات اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ابھی میں دیکھ رہی ہوتی ہوں جس طرح سے جو نیگیٹو ریئیکشن چینلز بنے ہوئے ہیں، اور جو ایک سمپل اپنی ڈیلی لائف ولاگنگس بنا رہے ہوتے ہیں چینلز، ان لوگوں کو ہٹ کرتے ہیں، اور جو چیزیں غلط نہیں بھی ان کی اس میں ہوتی ہیں، اس کا وہ اتنا نیگیٹو امپریشن کریٹ کرتے ہیں، نیگیٹو امپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، کہ بس کسی طرح لوگ ان سے نفرت کریں یا ان کو دیکھنا چھوڑ دیں، اور یا پھر جن کی فیملی کے زیادہ ممبرز بلاگنگ کر رہے ہیں تو ان کے درمیان وہ لڑائیاں کرانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اکسانے کی، نام بگاڑنے کی، اپیئرنس پہ مذاق اڑانے کی، کہ کون موٹا پتلا چھوٹا لمبا کیسا ہے، یا پھر نفرتیں پھیلا رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح آپس میں فیملی ممبر لڑیں گے یا ان میں انبن ہوگی تو ہمیں کوئی نیگیٹو جو ہے نا بولنے کو کانٹینٹ ملے گا۔ پتہ نہیں کیوں وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، اور ہوتے ہوں گے نیگیٹو ریئیکشن کا، میں تو بالکل یہ مطلب نہیں سمجھتی کہ آپ بدتمیزی کریں، مس بہیو کریں، اور وہ یہ سب کرنے کے بعد چاہتے ہیں کہ جو ولاگرز ہیں سامنے، وہ ان کی تنقید، ان کی بدتمیزی کو برداشت کریں، اور کیونکہ ان کے ویوز پہ تو فرق نہیں پڑ رہا، تو کیا ہوا اگر ہم ان کے نام پہ کما رہے ہیں، تھوڑے ڈالر ہمارے بھی بن جائیں گے تو کوئی فرق تھوڑی پڑتا ہے، تو آپ لوگ ہماری بدتمیزی برداشت کر لیں، کیونکہ یہ یوٹیوب ہمیں پرمیشن دیتا ہے، ہمارے ریئیکشن چینلز ہیں، اور یہ کیٹیگری ہے، کیٹیگری تو بے شک ہوگی، دنیا بھر میں سب بنا رہے ہوں گے ریئیکشن چینلز، مگر آپ تو ایک مسلم بھی ہیں نا، کیوں آپ کو یہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حدود کراس کر رہے ہیں، آپ ایسی چیزوں میں مداخلت کر رہے ہیں جس میں آپ کا کام نہیں ہے، آپ بول تو رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو چیزیں بلاگ میں ہیں ہم اس پر بات کرتے ہیں، لیکن آپ اس پر بات نہیں کرتے، آپ جو ہے آپ اس سے آگے کی باتیں کرتے ہیں بہت، اور آپ اس طرح آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو کچھ ایسا ملے کہ ہم اس چیز جو نہیں ہے اس پر ہم اتنا بولیں کہ اگلا بندہ جو چیز اس نے بلاگ میں جس حوالے سے بات بھی نہیں کی، شو بھی نہیں کی، تو وہ کچھ نہ کچھ جواب دے، اس جواب کو ہم پکڑیں اور پھر ہم ایک واویلا مچائیں۔ تو آپ لوگ یہ کام کر رہے ہیں، تو آپ اپنے گریبان میں تھوڑا جھانکیں کہ آپ کا اللہ ساتھ دے گا کہ نہیں دے گا، آپ لوگ ٹوٹل غلط کر رہے ہیں، اور جو دیکھنے والے ہیں ان سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ نیگیٹو ریئیکشن چینلز کو دیکھیں ضرور، لیکن آپ اپنا دماغ اور عقل استعمال کریں، آپ پھر ان ولاگرز کے جا کے ولاگ بھی چیک کریں کہ کہاں پہ وہ کہاں غلط ہیں کہاں نہیں غلط ہیں، تو آپ لوگوں کی بولی ہوئی باتوں میں مت آئیں، آپ ایسی شر انگیز باتوں کا حصہ نہ بنیں، کیونکہ پھر آپ بھی اسی گناہ میں
شریک ہوں گے اتنے ہی. تو وہ لوگ جو دکھا رہے ہیں، وہ جو بھی کر رہے ہیں، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے. اگر کوئی چینل ولگیرٹی نہیں پھیلا رہا، اپنی ڈیلی لائف شیئر کر رہا ہے، تو آپ کا کیا جا رہا ہے؟ آپ نے کرنی ہے تو آپ بھی کریں. آپ پوائنٹ آؤٹ تو نہیں کرتے، آپ تو مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. آپ کسی غلطی اگر کہیں ہے تو آپ اس غلطی کو سدھارنے کا کہیں. آپ تو تڑاک، اور آپ لوگ تو بدتمیزیاں کر رہی ہوتی ہیں. مطلب کوئی آپ کو بات کرنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہوتا ہے. تو آپ لوگ کیا سکھا رہے ہیں معاشرے کو؟ آپ لوگ اس طرح سے بات کرنا سکھا رہے ہیں. آپ کو دیکھ کے نئی نسلیں کیا سیکھیں گی؟ اگر ان لوگوں کو دیکھ کے نئی نسلیں بگڑ رہی ہیں، تو آپ کو دیکھ کے کیا سیکھیں گی؟ تو پلیز جو دیکھنے والے ہیں، آپ سے میں یہی کہوں گی کہ ہر دوسرے کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات ٹھیک نہیں ہوتی. اس لیے جب تک آپ خود اس چیز کی تہہ تک نہ پہنچیں، تو آپ دوسروں کی باتوں میں آ کے کبھی بھی کسی پر تہمت نہ لگائیں، الزامات نہ لگائیں. اور جو ہے ورنہ آپ جائیں اور آپ خود اس چیز کو فائنڈ آؤٹ کریں. آپ ان ریئیکشن چینلز کو سن کر آپ کسی کو برا نہیں کہہ سکتے. اور آپ صحیح غلط کا فیصلہ خود کرنا سیکھیں، اور غلط کو دیکھنے کا پھر حصہ نہ بنیں. پھر آپ بائیک آؤٹ کر دیں، کیونکہ آپ بائیک آؤٹ ہی کر سکتے ہیں. آپ کو وہاں پہ کوئی نیگیٹو کامنٹ تو کرنے دیا ہی نہیں جائے گا، کیونکہ وہ ریئیکشن چینلز والے یہی چاہیں گے جو ہم بول رہے ہیں اس میں ہاں ملائی جائے. اگر تو آپ ان جیسے ہوں گے تو ہاں میں ہاں ملائیں گے، ورنہ آپ کبھی بھی نہیں اس چیز کا حصہ بنیں. تھینک یو سو مچ. اور یہ میں ایکسپیرینس، کیونکہ میں نے دیکھا ہے اس کیس میں بھی کہ کس طرح جھوٹ کا پرچار ہو رہا ہوتا تھا. اور بہت سے لوگ جو ہے اس گروپ کے ساتھ بھی تھے، جن کو پھر منہ کی کھانی پڑی تھی اس گروپ سمیت. تو اسی وجہ سے جو ہے آپ ریئیکشن چینلز بھی کیونکہ کسی حد تک وہی کام کر رہے ہیں. تو آپ اپنی عقل استعمال کریں، اور اپنا دماغ، اپنی نظریں، اپنے کان جو ہے سب کھلے رکھیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. Thank you so much for watching. Kindly subscribe and enable bell icon.